السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم سب مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ نبی المی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، میں نے کلام اللہ شریف کی ایک آیت کی ایک شق کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم فرماؤ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ آج میں تھوڑی دیر نماز کے عنوان پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ نماز صاحب ایمان پر فرض ہے۔ نماز مسلمان کے لیے پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ نماز کی برکتیں کہ نماز انسان کے ایمان کو مکمل بناتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ اپنے الفاظ میں فرماتے ہیں الصلاۃ فی قرۃ العین، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ دوسری حدیث شریف میں فرماتے ہیں الصلاۃ امام الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی نماز قائم کرتا ہے تو گویا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے دین کے ستون کو قائم کیا وہ جنت میں جائے گا۔ آپ کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو ترک کیا اس نے دین کے ستون کو گرا دیا، اور جو دین کا ستون گرائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو نماز ہمارے اوپر فرض ہے، ہمیں اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ ایک مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پتجھڑ کا موسم تھا، ایک پیڑ کی شاخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور اس کو زور سے ہلایا تو پتے گرنے لگے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، دیکھا میں نے جب اس شاخ کو پکڑا اور اس کو ہلایا تو اس کے پتے گرنے لگے۔ ایسے ہی جب کوئی مسلمان پنج وقتہ باجماعت نماز پڑھتا ہے تو اس کے اعمال سے اسی طرح گناہ دل جاتے ہیں، جس طرح شاخ کو ہلانے سے پتے گر گئے۔ تو محترم حضرات، نماز ضرور پڑھیں۔ نماز کی برکت ہے کہ نماز اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے اعمال میں جو گناہ ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، صحابہ کرام صاحب خطاب فرماتے ہیں کہ اے صاحب ایمان، یہ بتاؤ کہ کسی شخص کے گھر کے آگے ایک نہر بہتی ہو صاف پانی کی، اور وہ شخص اس میں 5 مرتبہ بدن کو مل کر دھوتا ہو، کیا اس کے بدن پر میل رہے گا؟ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سننے کے بعد صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کے گھر کے آگے نہر ہو اور اس میں وہ 5 مرتبہ نہاتا ہو تو اس شخص کے بدن پر قطعی بھی میل نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی مثال ہے 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور وضو کرتا ہے تو اس کا اعمال نامہ گناہوں سے ایسے ہی صاف ہو جاتا ہے جس طرح بار بار غسل کرنے والے کے بدن سے میل صاف ہو جاتا ہے۔ تو واقعہ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں کہ معروف ترین بزرگ حضرت شیخ ابوالحسن کھرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا بڑا رفیع مقام ہے، آپ معمار تھے، آپ تعمیر کا کام کیا کرتے تھے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت، اللہ کی وحدانیت پہ بہت بڑا یقین، اللہ نے ان کو ولایت کی صفت سے متصف کیا، یقین کی دولت سے مالا مال کیا۔ حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملنے کے لیے آپ کا ایک عقیدت مند جب آپ کے پاس آیا اور آپ اس وقت دیوار کی چنائی کر رہے تھے۔ دیوار کافی اونچی تک جا چکی تھی، پاڑ بندھی ہوئی تھی، آپ اس پر بیٹھے ہوئے کام کر رہے تھے۔ نماز کا ذکر چل پڑا، حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کنی زمین پر گرا دی۔ اس شخص نے کہا ملاقاتی نے کہ حضرت میں کنی آپ کو اٹھا کر لا کے دوں، فرمایا نہیں، اور آپ نے کنی کی طرف اشارہ کیا تو کنی خود اٹھی اور حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھوں میں آ گئی۔ تو وہ شخص کو تعجب ہوا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس امتی، اے ہمارے شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے ہاتھ میں یہ اعجاز کب سے آیا کہ آپ کی کنی خود بخود اٹھ کر آ گئی؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اللہ سے مضبوط رشتہ کیا ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، نماز ترک نہیں کرتا، یہ نماز کی برکت ہے، نماز کی برکت ہے کہ میری کنی خود بخود اٹھ کر آ گئی۔ تو نماز انسان کو اللہ کے قریب بناتی ہے، نماز مخلوق کے درمیان میں ایک محبت کی شے پیدا کر دیتی ہے، لوگوں کے درمیان میں مقبول بنا دیتی ہے نماز، اور انسان اور جانور کے درمیان میں فرق کرتی ہے نماز، اللہ کے قرب میں لے جاتی ہے نماز۔ ایک واقعہ اور میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ کی بکریاں بھیڑیوں کے ساتھ چشمے پر پانی پیا کرتی تھیں۔ آپ کے گھاٹ پر دو بھیڑی اور بکریاں دونوں ساتھ پانی پیتی تھیں۔ کسی نے سوال کیا کہ آپ کے بکریوں نے جنگل کی بھیڑیوں سے، شیروں سے کب سے دوستی کر لی؟ آپ مسکراتے ہوئے فرماتی ہیں جب سے رابعہ نے اللہ سے دوستی کر لی۔ کہا جس دن رابعہ کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ جائے گا اس دن بکریوں کا رشتہ شیروں بھیڑوں سے بھی ٹوٹ جائے گا۔ کہا کہ تم اللہ کی راہ میں بچ جاؤ، تم اللہ کی نظر میں مقبول بن جاؤ، تم اللہ سے رشتہ مضبوط کر لو۔ اللہ سے مضبوط رشتہ ہے نماز، اللہ سے مضبوط رشتہ ہے نماز کی ادائیگی، اللہ سے مضبوط رشتہ ہے نماز کی طرف دوڑنا، اللہ سے مضبوط رشتہ ہے نماز کے ترک پر افسوس کرنا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو نماز پڑھو، نماز ہرگز بھی ترک نہ فرماؤ۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جائے گا، اور جب آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوگا کائنات میں آپ مقبول ہو جائیں گے، آپ یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے، وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ میں نے آپ کے سامنے نماز کے تعلق سے کے عنوان پر تھوڑی سی گفتگو کری۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کو ہمیشہ قائم رکھیں، اور اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نماز کی ادائیگی شروع کریں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں شمار ہو جائیں۔ تو آج میں نے نماز کے فائدے پر آپ سے گفتگو کری۔ انشاءاللہ کل عز و جل میں آپ سے ترک نماز پر جو اللہ گرفت فرمائے گا، جو وعید ہے، جو عذاب ہے، اس کے عنوان پر آپ سے گفتگو کروں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔